وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامل اور مکمل نمونہ بنا کر بھیجا. کوئی بھی وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی کہتا ہو، یعنی اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کرتا ہو، اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ذاتی طور پر یا ہمیں اجتماعی طور پر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ جس کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ملتی نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں ناواقف ہوں کہ اس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، یعنی اپنی جہالت، اپنی کمی، اپنی ناواقفیت کا اظہار تو کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والا کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں کوئی کمی ہے. جس نے بھیجا یعنی اللہ نے، وہ قیامت تک کے آنے والے حالات سے واقف، اجتماعی حالات، انفرادی حالات. میں اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا میرا رب مجھے جانتا ہے. بھیجنے والا وہ جو ان سب چیزوں سے واقف اور طاقت اور قدرت ایسی کہ جو چاہے کرے. تو جب وہ اپنے محبوب کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجے تو ان کی کمی میں کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ ان کی تعلیم میں کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ عجیب بات ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل اور بڑے بڑے مسائل، بجائے یہ کہ ہم وارثین انبیاء یعنی علماء کرام سے اس کو معلوم کریں کہ اس میں ہمارے لیے اللہ نے کیا حل رکھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اس کے بجائے آپس میں کشاکش اختیار کرتے ہیں. اور بڑی بڑی میٹنگیں، بڑی بڑے مشورے، کیا کیا جائے؟ ارے کیا کیا جائے؟ پوچھو نبی سے کیا کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو اللہ سے کیا کیا جائے، پوچھو قرآن سے کیا کیا جائے. یہ 2-3 ہفتے کی غیر حاضری ہو گئی. بہت سارے واقعات اس میں ایسے ہوئے جس پر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اب سب سے قریب آج ہے، آج کی رات، تو اس لیے اس کو سامنے رکھا ہے. ورنہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس دوران میں ہوئی اور حیران کن ہیں اس معاشرے کے اندر. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا، زندگی رہی تو بات کریں گے. آج کے دن کے لیے یہ جو آج سامنے رات آ رہی ہے،
دو عجیب قسم کی باتیں. ایک وہ جو کہ نئی سے نئی کوئی بات اس رات کو جاری کرنا چاہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں اس طرح کی بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہو؟ تو کہتے نہیں فلاں قرآن میں تو نہیں آئی، حدیث میں تو نہیں آئی، لیکن فلاں کتاب میں لکھی ہے. وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے دے اس کو تم لے لو. اگر رسول نے تمہیں نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے تمہارے فائدے کی نہیں تھی. حریص علیکم بالمؤمنین، وہ اللہ کا رسول ایسا حریص ہے مسلمانوں پر، یعنی چاہتا یہ کہ مسلمان آگے سے آگے ہوں، وہ چاہتا یہ کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک نقصان میں نہ جائے. تو ایسا نبی تم سے تمہارے فائدے کی کوئی چھپا کر نہیں جائے گا. اس لیے ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس رات میں پٹاخے، روشنیاں اور جانے کیا کیا کرنے. وہ تو کسی بڑے بزرگوں میں سے کسی نے ایک کتاب لکھی کہ فلاں فلاں کام جو ہیں اس وقت یہ رواجی طور پر ہو رہے ہیں، غلط ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ان کو کسی نے خط لکھ کر کہا حضرت بہت ساری باتیں بھول گیا تھا، اب یاد آ گئی، یہ رسوم کروں گا. تو ایک تو وہ ہو جس کو اچھی بات بتائے جانے پر بھی بغض اور عناد میں اور اللہ کی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اور شدید ہو جائے. دوسرا ایک رویہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ بھائی اگر کسی نے غلط کاموں کی زیادتی کر دی تو آپ اس کے نتیجے میں اس رات کی اہمیت سے انکار مت کر دیجئے. مجھے یاد ہے اسی ممبر پر آج سے کئی سال پہلے ایسے ہی شب برات سے پہلے والا جمعہ تھا اور ہم نے اس کے متعلق باتیں کی. تو نماز کے بعد کچھ احباب میرے پاس آئے، کہا جی ہمارے تو فلاں نے یہ کہا ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. میں نے کہا بتائیے آپ میں سے کوئی عالم ہیں تاکہ پھر ان سے آگے بات کریں. کہ نہیں ہم تو نہیں. میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہ نہیں اگلی دفعہ لے کے آئیں گے. میں نے کہا لے کے آئیے گا. یہاں سے میں سیدھا پہنچا حضرت کے پاس، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ کے پاس. میں نے کہا حضرت یہ باتیں آج ہم نے کی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو صاحبان آئے انہوں نے کہا، انہوں نے کہا بالکل غلط اور آپ نے جو بات کی صحیح کی ہے. میں بھی مطمئن ہو گیا. پر اگلا جمعہ تو ہمارے کمیٹی کے صدر ہوتے تھے مرحوم، یاد ہوگا آپ کو، بھائی عارف صاحب، سخت مزاج کے آدمی تھے. ان کو پتہ چلا تو وہ باہر ٹہلتے رہے کہ دیکھوں کون آتا ہے آستین چڑھا کر. لیکن اللہ کی شان انہوں نے بھی جب زیادہ پتہ کیا ہوگا تو پتہ چل گیا ہوگا. دیکھو کسی چیز میں جیسے بڑھانے کا اختیار ہمیں نہیں ہے، ایسے ہی کسی چیز میں کمی کرنے کا اختیار بھی ہمارا نہیں ہے. 10 صحابہ سے اس رات کے متعلق باتیں آتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے میں رات کو اٹھتی ہوں، آنکھ کھلتی ہے، دیکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، جاتی ہوں نکلتی ہوں. تو وہ کوئی کراچی کا شہر تھوڑی تھا، تو مدینہ منورہ مسجد نبوی چھوٹی سی آبادی، باہر نکلیے تو 2-4 گھر کے بعد وہ شروع ہو جاوے جنت البقیع قبرستان. تو دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. پھر سوال جواب آپ لوگوں کے، اب تو واٹس ایپ آ گیا ہے تو شعبان شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ایسا کرنا چاہیے، ایسا میں کروں نہ کروں آپ کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ بڑی طاقت والے، قدرت والے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے. باتیں بہت ہو چکی. تو جو آج بات کرنے کی تھی وہ یہ کہ یہ مغفرت کی رات کہی تو گئی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اس خوشخبری میں کہ بنی کلب کی بکریوں کے، جن کی بہت بکریاں تھیں، ان کی بکریوں کے بال کے برابر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، مغفرت کی جاتی ہے. بڑی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ آگے بھی تو ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، بلکہ عبداللہ ابن عمر، ہم تینوں روایت بیان کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں مشرک کی نہیں ہوگی مغفرت.
ہاں مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات بھی. میرا اندر کا وجدان یہ ہے کہ کوئی مسلمان شرک کو شرک جان کر نہیں کرتا. یہ میں اپنے اندر، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اندر کا ذوق میرا یہ ہے کہ جو مسلمان اگر کسی شرک میں کسی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس کو اس کے بڑے یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، اس کے بڑے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے. ورنہ مسلمان قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہ شرک پہ جا سکتا ہے نہ بدعت پہ جا سکتا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ یہ شرک ہے نہیں کرے گا. تو ایک مشرک کی مغفرت نہیں. فرمایا والدین کا نافرمان، اس کی بھی مغفرت نہیں. عادی شرابی، اس کی مغفرت بھی نہیں. بعض روایت میں چغل خور کا بھی تذکرہ ہے. اچھا ایک دوسری حدیث، اچھا اس میں ایک اور، مشاہن کی مغفرت نہیں ہے، حقد کرنے والا، کینہ رکھنے والا. دوسری روایت جو معاذ بن جبل سے، اس میں بھی کہ مشرک کی بھی نہیں ہے اور کینہ رکھنے والے کی بھی نہیں ہے. اور تیسری روایت عبداللہ بن عمر کی، جس کا میں نے تذکرہ کیا، قاتل کی بھی نہیں ہے، جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے. وہ جو جہاد میں مار رہا ہے اس کی نہیں، جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں اس رات کو، اور مشاہن کی بھی نہیں ہے. تینوں روایت میں جو چیز سب سے اہم ہے، جس کو ہم غیر ضروری سمجھ کر نہ اس کا اہتمام کرتے ہیں نہ اس پر توجہ دھیان کرتے ہیں. یاد رکھو، ایک آدمی جو عادی شرابی ہے، پتہ چلتا ہے نا، سامنے جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی پتہ چل رہا ہے، اور جو پی رہا ہے اس کو بھی پتہ چل رہا ہے. والدین کی نافرمانی کرنے والا نظر آتا ہے کہ والدین کا نافرمان ہے. کیوں؟ والد نے جو حکم دیا تو اسے نہیں کیا. ہاں ایک اور رہ گیا، مسبل. مسبل کی بھی مغفرت ہے. مسبل کون ہے؟ مسبل جو ہے وہ آدمی جو اپنی شلوار، دھوتی، لنگی، پاجامہ، پتلون، کوئی بھی جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، یا کرتا ہی جو اوپر سے آ رہا ہے، اس کو یہاں تک پہنے کہ اس کا ٹخنا چھپ جائے. فرمایا اس رات کو مسبل کی بھی مغفرت نہیں. اب یہ بہانے نہ بنائیں کہ جی وہ علماء نے لکھا ہے کہ اوپر کرنے سے، ادھر سے ہزار بند کے پاس سے، یا نیچے سے کرنے سے لباس جو ہے وہ عجیب سا ہو جاتا ہے، اور عجیب سا لباس پہننا مکروہ ہے. تو آپ کو کس حکیم نے دیا تھا کہ آپ لمبا لباس سلوائیں؟ کس نے مشورہ دیا تھا آپ کو لمبا لباس سلوانے کا؟ تو ایک مکروہ سے بچنے کے لیے حرام کام کر رہے ہو. خیر یہ بات ذیل میں آ گئی. جو اچھا اب مسبل نظر آ رہا ہے، میں نیچے رکھتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں مسبل ہوں. قاتل، جہاں آدمی مار کھا رہا ہوتا ہے وہ ہے مشاہن. دل کے اندر کینہ سامنے والے کو بھی نظر نہیں آتا، اور خود جس جو کینہ پرور ہے اس کو بھی کبھی کوئی پتہ نہیں چلتا. اس لیے آدمی والدین سے معافی مانگ لیتا ہے، نافرمان والدین کا. اس لیے آدمی جو ہے شراب چھوڑ دے گا، اس لیے شرک سے بچ جائے گا، اس لیے اپنے شلوار پاجامے ٹخنے سے اوپر کر لے گا. جہاں مار کھا رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے دل کے اندر جو کینہ پل رہا ہے اس کی کبھی کبھی اس کو خود بھی خبر نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے، سامنے نہیں کری نا، یہ یاد رکھیے کہ مجھے آسٹریلیا میں جو مسٹر پیٹر رہتے ہیں، کوئی بھی نام میں نے اسی لے لیا، ان سے کوئی کینہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہوگا؟ وہ وہاں رہتے ہیں، میں یہاں رہتا ہوں، میرا ان کا کوئی تعلق علاقہ معاملہ نہیں ہے. عام طور پر کینہ ساتھ رہنے والوں سے ہوتا ہے. جو جتنا قریب، جس سے جتنا واسطہ پڑتا ہے، اس کے ساتھ کینہ ہونے کے اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں. کینہ ہے کیا؟ کسی کو دیکھنے سے آدمی کے دل میں برائی بوجھ لگنے لگتا ہے، شکل نہیں دیکھنا چاہتا اس کی. کسی کا نام سنتے ہی طبیعت کھولنے لگتی ہے. فلاں وقت میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب میں چونکہ قدرت کنٹرول، میرے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ میں اس کا بدلہ لے سکوں، تو میں اس کینے کو، اس بغض کو اپنے دل میں پالتا ہوں. جیسے ہی موقع ملے گا عام زبان میں اسکور سیٹل کر دوں گا، معاملہ برابر کر دوں گا.
اس واسطے مسلمانوں کے ساتھ کوئی کینہ رکھے اور یہ سوچے کہ اس رات میں اتنی عبادت کروں کہ اللہ پاک میری مغفرت فرما دے، تو کجا ہی کجا، ارے پھر تو کہیں اور ہے، یہ رستہ کوئی اور ہے۔ میں نے آپ سے 3 روایتیں نقل کی نا، تینوں روایتوں میں اگر کوئی مشترک ہے تو وہ مشاہن کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ ایسی بیماری ہے کہ اندر اندر پڑ رہی ہوتی ہے اور آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں پاتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، انسانی فطرت یہ ہے کہ دوسرے کے معاملے کی برائی تو اس کو فوراً نظر آتی ہے، یہ بہت غلط کرتا ہے، یہ گڑبڑ آدمی ہے۔ ہم سارے دوسروں کے معاملے میں کیا ہے، جج ہیں، جج فوراً فیصلہ صادر کر، یہ بڑا گڑبڑ، کیوں، یہ فلا فلا کام کرتا ہے۔ اور اپنے معاملے میں ہم سب وکیل صفائی ہیں، اپنے عیب اگر کوئی بتا دے یا نظر بھی آ جائے تو اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں، نہیں یہ تو اس وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ دوستو دلوں کو کھنگالیے، اس رات سے پہلے آج رات ہے نا، اب جو رات آئے گی وہ شب برات ہے، اس سے پہلے جس سے کوئی کھوٹ کپٹ ہے، جس کا نام سنتے ہی طبیعت پر بوجھ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ موقع ملے گا تو بتاؤں گا، ہاں اللہ ہمت دے اس سے معافی مانگ لی جائے۔ سستا سودا ہے، مہنگا سودا نہیں ہے، تھوڑی دیر کی یہ طبیعت کا بوجھ کہ ارے میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میں تو اس کی بات نہیں سننا چاہتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے معافی مانگو، تھوڑی دیر کا بوجھ تو ہوگا، لیکن یہ آگے آنے والی رات میں بہت بڑی مغفرت کے ہم اور آپ حقدار بن جائیں گے۔ اللہ پاک ان ساری چیزوں کو، بعض برائیاں جو سامنے نظر آتی ہیں نا وہ تو ہم صحیح کر لیتے ہیں، بعض برائیاں جو نظر نہیں آتی اس کے لیے یا ہم خود کوشش کریں تلاش کرنے کی، ورنہ اپنے قریبی لوگوں سے کبھی ہمارے متعلق آپ کو یہ خیال آیا ہے، آپ کے علم میں ہے، میں کئی دوستوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو کبھی ایسا تو نہیں ہو جاتا، تو اس سے انشاءاللہ یہ برائی سامنے آ جائے گی، اور اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہم کو آپ کو صاف دل کے ساتھ اپنے پاس بلائے گا۔ جو کچھ باتیں جو رہ گئیں کوشش کروں گا نماز کے بعد، جب ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو ذکر کے بعد انشاءاللہ اس کو بیان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا